دی محفل سجاونا، میرے آقا دا ذکر کرنا، یہ ساری دنیا اور آخرت دی بھلائی دے واسطے کافی ہے، کیونکہ سانو اللہ رب العزت نے جتنیاں بھی برکتاں اور رحمتاں عطا فرمائیں وہ ساری دیا ساریاں اسے میلاد علیہ دے وسیلے نال رب نے عطا فرمائیں۔ میرے ذہن دے وچ پہلے موضوع کچھ بھی آئی، لیکن میں نیویں اتیا کے بیٹھا قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ سال ثواب دی محفل بھی ہے اور آقا کریم دے میلاد دی محفل بھی ہے، تو اس حوالے دے نال میں آیت وہی پڑھ لیتی، لہذا میں اسے آیت دوتے گفتگو کرنی ہے جڑی میں تلاوت کی تھی۔ اور اس کا انتخاب میں کیوں کی تھا؟ اس واسطے کہ ایصال ثواب اور دنیا دے وچ گناہاں دی بخشش دا جڑا رب نے سانو طریقہ عطا فرمایا ہے اس دا بھی سانو معلوم ہو بنے، اور کریم نبی دا ذکر بھی اسے دے وچ ہو بنے، کیونکہ کریم نبی دا ذکر کرنا میں عرض کر چکا کہ ساری دنیا آخرت دی بھلائی دے واسطے سارے واسطے کافی ہے، اور یہ میری کی ہوئی گل نہیں۔ دیکھو میرے آقا دے عاشق صادق اور اس دین اسلام دے وچ بہت بڑے محقق گزرے جن کا نام ہے علامہ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، بہت بڑے عاشق صادق اور محقق ہیں۔ وہ فرمائیں کہ قیامت دے ایک منظر ایسا ہو سی کہ بندے دے اعمال تولے ویسے، نیک اعمال دا وزن گھٹ ویسی، برے اعمال دا وزن ود ویسی، بندے نو نظر آ رہے ہو سی کہ میں نو جہنم والے پاسے بھیجا ویسی، رب دی رحمت جو سے جاسی، رب فرمائے سی بندے نو کہ تیرے نامہ اعمال دے وچ کوئی ایسی نیکی نہیں جس کی وجہ تو تینوں جنت عطا فرمائی بنے، لیکن اے دس اس وقت دنیا دے وچ زندہ ہیں، دنیا دے وچ زندہ ہوندیاں چلدیاں پھردیاں اٹھیندیاں باندھیاں، اگر تیں کہے میرے پیارے بندے دا نا سنا آئی تو تو اس دا نا چچا میں اسے نا دے وسیلے نال تیری بخشش فرما چھوڑے سا۔ سارے آقا دی ذات تو پیاری میں رب دی بارگاہ کہنی ذات ہو سکتی ہے، رب دی بارگاہ کا جڑا مقبول ہوتا ہے وہ بھی محمد عربی دے وسیلے دار رب دی بارگاہ تو مقبول ہوتا ہے۔ اس واسطے علیہ مکرم اس کریم نبی دا ذکر کرنا یقیناً ساری دنیا اور آخرت دی بھلائی دا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ دیکھو میں جس آیت تو سامنے خطبے دے بھی تلاوت کی تھا اس بھی اس کریم نبی دا ذکر، اس کریم نبی دی شان اور مقامی رب نے سمجھائے ہے، اور نارے اے بھی سمجھا چھوڑے ہے کہ اگر دنیا دے بھی زندہ ہو دیا اپنے گناہوں دی معافی چاندی ہو تو کیڑا راستہ ہے جس راستے تے چلن دے نال تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا اگر اپنی جان تے کوئی ظلم کرو، جان تے ظلم کرن تو مراد کی ہے؟ جان تے ظلم کرن تو مراد علماء نے سمجھائے کہ جان تے ظلم کرن تو مراد ہے کہ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے دے ناتے تو کوئی ایسی غلطی سرزد ہو بنے، کوئی ایسا گناہ ہو بنے کہ اس غلطی اور گناہ دی وجہ تو رب تھوڑے نال ناراض ہو بنے تو یہ تھوڑا اپنی جان تے ظلم کرنا۔ جان تے ظلم کر تو مراد ہے کہ کوئی ایسی غلطی کوئی ایسا گناہ خدا نہ خواستہ ہو بنے کہ اسی وجہ تو رب بندے دے نال ناراض ہو بنے تو یہ بندے دا اپنی جان تے ظلم کرنا۔ فرمایا فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جان تے اگر کوئی ظلم کروا میں گویا کہ میں رب نو ناراض کروا میں تو وقت دا ارادہ ہو بنے میں نو راضی کرن دا، تیری تمنا ہے ہوئے کہ میرا رب میرے نال راضی ہو بنے، میری غلطیاں نو معاف فرما دیتا بنے، میرے گناہوں دی بخشش کر دیتی بنے، تو مولا تو راضی کیویں ہو سے؟ مولا مسجد تیرا کھارے اسا کہ مسجد دے ڈیرا چلاؤں تو راضی ہو سے، مولا بیت اللہ تیرا کھارے اسا کہ بیت اللہ دے طواف شروع کر دوں تو راضی ہو سے، مولا سجدہ صرف تیری ذات دے واسطے ہے اسا سجدے سر تے رکھوں تو راضی ہو سے۔ آواز قدرت آئی نا مسجد جامرہ بہت بڑا عمل ہے لیکن اتنا بڑا عمل ہی کوئی نہیں کہ میں ناراض حد راضی ہو بنیا، بیت اللہ دے طواف کرنا بہت بڑا عمل ہے لیکن اتنا بڑا عمل ہی کوئی نہیں کہ میں ناراض حد راضی ہو بنیا، سجدہ میں نے بڑا اچھا لگ دے کہ میرا بندہ میں سجدہ کرے لیکن اتنا بڑا عمل ہی کوئی نہیں کہ میں ناراض حد راضی ہو بنیا۔ مولا میں تو راضی کیویں تھی سے؟ فرمایا ہے میرا بندہ اگر تو میں نو راضی کرنا چاہنے تو جا اوپا تو میرے مصطفیٰ جی بارگاہ دے وچ آ جا، تو میرے مصطفیٰ جی دہلیز تے آ جا، میرے محبوب دی چوکھٹ تے آ جا۔ مولا ناراض تو تھی آئے راضی بھی تیروں کرنا نکلے آسے، ساری عقل ناقص صحیح، سارا علم ناقص صحیح، لیکن سارا علم اور ساری عقل دا دیئے مولا اپنے در تے سڑیا، اپنے در تے نہیں سڑا۔ فرمایا چاہوں گا میرے محبوب دی بارگاہ جا بنیو، مولا اپنے در تے کیوں نہیں سڑا، مصطفیٰ کریم نے در تے کیوں بھیجا؟ فرمایا میرے بندے اس مقام دے در یہ گل تے سمجھا دینا چاہنا کہ گل ہمیشہ واسطے سے نشین کر
لیکن کہ میرا در کوئی میرے محبوب دے در تو علاوہ کوئی نہیں، میرے محبوب دے در ہی میرا در ہے۔ انہاں اس در تے آ گیا اور یہ سمجھے میں رب دے در تے آ گیا، انہاں اس در تو وہ پھوڑ گیا اور یہ سمجھے میں رب دے در تو وہ پھوڑ گیا۔ اس سے مقام تے آ کے اسارے امام اس کو محبت اعلیٰ حضرت بریلوی نے قلم چایا، کمال کر چھوڑا، فرمایا با خدا یہی ہے خدا کا در، با خدا یہی ہے خدا کا در، نہیں کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔